السلام علیکم۔ نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت سے یہ بیان سنتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں جو اس وقت تلاوت کی گئی، پروردگار عالم نے محبوب کبریا سرتاج الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حکم ارشاد فرمایا ہے، پروردگار عالم کا ارشاد ہے، میرے نبی جب آپ سے آپ کی امت میری مخلوق یہ سوال کرے کہ اللہ کی ذات کیسے راضی ہوگی، اللہ کی رضا کیسے میسر ہوگی، آپ اپنی امت کو پیغام دے دیجئے، اپنی نطق نبوت سے اعلان فرما دیجئے کہ اللہ کی رضا محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں مضمر ہے۔ میرے نبی جو آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کا تابعدار بن جائے گا، آپ کا فرما بردار ہو جائے گا، میں رب اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ اور محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ پوری امت کے لیے ہر وقت مشعل راہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی مخلوق کے لیے نمونے کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ یہ رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سر پہ والد کا سایہ نہ تھا، 6 برس کے ہوئے تو والدہ اس دنیا سے داغ مفارقت دے گئیں۔ یتیمی اور بے بسی کے عالم میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ یکے بعد دیگرے اللہ پاک نے تمام سائے اپنے محبوب کے سر سے اٹھا لیے۔ اللہ پاک بتلانا یہ چاہتے ہیں، میرے نبی جب آپ کو کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کسی غیر کا نام آپ کی زبان پہ نہ آئے، آپ جب بھی پکارو مجھے ہی پکارو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس ہونے کو ہے۔ مفلسی اور ناداری کا عالم یہ ہے، کئی دنوں تک گھر میں آگ نہیں جلتی۔ ایک روز آپ کے چچا ابی طالب نے اپنے بھتیجے کے قریب آ کر کے یہ بات کہی کہ اے میرے بھتیجے، میرا دل یہ چاہتا ہے اگر آپ محسوس نہ کریں، کچھ محنت مزدوری کی طرف توجہ کر لیں تاکہ اللہ پاک ہماری روزی کا مسئلہ آسان فرما دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، عرض کی چچا جان آپ جو حکم فرمائیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا، چونکہ آپ میرے ولی جو ہیں، جو بات آپ کا حکم ہوگا میں نبی اس پر عمل کروں گا۔ ابی طالب نے خاصی غور و خوض کے بعد جواب دیا، بھتیجے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر تم مکے کی مشہور و معروف مالدار طاہرہ طیبہ خاتون خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ معاملات طے کر لو اور اس کا مال جا کے فروخت کر آؤ تو یقین ہے کہ اللہ پاک تیری میری روزی کا ذریعہ آسان فرما دیں گی۔ خدیجۃ الکبریٰ مکہ معظمہ کی بہت بڑی مالدار خاتون ہے، بیوہ ہے، بیوہ ہونے کی وجہ سے اس کا مال دوسرے مکے کے لوگ، مکے والے لوگ آ کر کے تجارت کرتے ہیں اور اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی چچا جان مجھے مزدوری کرنے میں میڑا نہیں، مجھے کسی کا مال فروخت کرنے میں آر نہیں،
مگر مجھے عورت کے ساتھ معاملات طے کرنے میں حجاب ہے، شرم آڑے ہے، آپ یہ معاملات طے کرا دو، میں انشاءاللہ خدمت کروں گا۔ اندازہ کرو کہ نبی کی ذات کتنی باحیا ہے، کسی غیر محرم خاتون سے اللہ کے نبی کسی حال میں بھی بات کرنے کو راضی نہیں۔ ابی طالب کی بہن ہے عاتقہ، انہوں نے کہا کہ چلو پریشان ہونے کی بات نہیں، میں جا کر کے خدیجۃ الکبریٰ کو کہتی ہوں معاملات طے ہو جائیں گے، چلو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آمنہ کا یتیم کاروبار کرے، ہم سب کے دکھڑے دور ہو جائیں گے۔ لکھے علماء کرام نے عاتقہ گئی ہے اور جا کر کے خدیجۃ الکبریٰ سے معاملات طے کیے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے اس بات کو بڑا پسند کیا کہ اگر آمنہ کا یتیم میرا مال لے کے جائے اور 2 پیسے نفع کے مل جائیں، میں کسی یتیم کی اور خدمت اگر کسی صورت میں نہیں، اس طریقے سے اگر کسی یتیم کی خدمت ہو جائے میرے لیے بہت بڑا یہ عظیم سرمایہ ہوگا۔ پہلے لوگوں میں یہ خیال تھا کہ کسی غریب کے گھر میں اگر میری وجہ سے کھانا پک جائے چلو میرے لیے باعث نجات ہوگا۔ آج تو غریب کے منہ سے لقمہ چھیننا لوگ اپنے لیے بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ غریب پروری لوگوں کے دل و دماغ سے ہی اڑتی چلی گئی۔ غریب کے ساتھ بات کر کے راضی نہیں، غریب کو 2 پیسے دے کے راضی نہیں، غریب سے معاملات کر کے راضی نہیں، کیا پتا واپس دے گا بھی صحیح یا نہیں، کون اس کے پیچھے آئے گا۔ عاتقہ نے جا کے معاملات طے کیے۔ خدیجۃ الکبریٰ کو اس بات کا بڑا خوشی ہوئی، بہت بڑا حوصلہ ہوا کہ مجھے اور کیا چاہیے کہ مکے کا ایک اتنا بڑا امانت دار آدمی میرے لیے تجارت کرنے کو جائے، مجھے بڑا نفع ہوگا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے سارا سامان تیار کر دیا، معاملات طے ہو گئے، آمنہ کے در یتیم سامان لے کے چلے۔ نبی کی سیرت کا مطالعہ کر نبی بتلاتا ہے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے آدمی مزدوری کر لے، محنت کرے، مشقت برداشت کرے، خود اپنے آپ کو اپنی آزمائش میں ڈال کر کے روزی حاصل کر لے، وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ پہ سامان لاتے ہوئے ہیں۔ مکہ معظمہ کے بہت سے لوگ تجارت کا سامان جمع کر کے سواریاں تیار کیے ہوئے مکہ معظمہ سے روانگی کا اہتمام کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ ہر روانہ ہونے والے کو کسی کو اس کا ابا الوداع کہنے کو آ رہا ہے، کسی کو اس کی اماں الوداع کہنے کو آ رہی ہے، کسی کو اس کا بھائی الوداع کہنے کو آ رہا ہے، کسی کو بہن الوداع کہنے کو آ رہی ہے۔ آمنہ کے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنے تنہا کھڑے ہیں، ابا سر پہ نہیں، اماں سر پہ نہیں، بہن نہیں، بھائی نہیں، کون مجھے روانہ کرنے آئے گا؟ ادھر آمنہ کے در یتیم کی یہ کیفیت دیکھتے ہی مکے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس در یتیم کا کوئی بھی اس وقت ساتھ ہاتھ رکھنے والا نہیں، اس در یتیم کو کوئی الوداع کہنے والا نہیں۔ مستورات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، قافلے میں چلنے والے جوانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کے چچا ابی طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عاتقہ کی آنکھیں آنسو سے بھر آئی ہیں۔ خود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، وہ بھی بشری تقاضے کے پیش نظر آپ دیدہ ہو گئے۔ آج کون ہے جو مجھے الوداع کہے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے خاص غلام کو قریب بلا لیا اور بلا کے ہدایات دینا شروع کر دی ہیں۔ اور میسرا دیکھنا آمنہ کا در یتیم آج پہلی مرتبہ تجارت کے لیے گھر سے نکلا ہے، اسے تجارت کے ماحول کا پتہ نہیں، اسے معاملات طے کرنے کا انداز نہیں ہے۔ تم بڑے تجربہ کار ہو مگر
خیال کرنا، تم نگرانی بھی کرنا، رہنمائی بھی کرنا، اور ایسا کرنا آمنہ کے در یتیم کو جو ہی قافلہ مکے سے روانہ ہو فوراً انہیں اونٹ پہ بٹھا دینا، یہ پیدل چل کے نہ جائیں، کیوں اس کا چہرہ بڑا سونا ہے، بڑا حسن والا ہے، اس کے چہرے پہ گرد و غبار نہ پڑ جائے، میرا حکم ہے مہار تم پکڑنا، آمنہ کے یتیم کو اونٹ پہ بٹھانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مہار تھامے ہوئے ادھر مدینے سے نکل رہے ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، اللہ کی ذات بھی دیکھ رہی ہے، ملائکہ بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اے الہ العالمین، تیری بے نیازی پہ قربان جاؤں، تو کس قدر بے نیاز ذات ہے، تو نے کس طریقے سے دنیا سے بے سہارا کر دیا، اس بننے والے نبی کو تنہا کر کے چلا دیا۔ اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، ملائکہ تمہیں کیا معلوم ہے جسے تم بے سہارا سمجھ رہے ہو یہ میری پوری مخلوق کا سہارا بنے گا۔ نبی نے تعلیم دی ہے کہ جب تم پہ کوئی تنگ دستی کا وقت آ جائے، غربت اور مفلسی آ جائے، گھبرانا نہیں، نوحہ نہیں کرنا، چیخنا چلانا نہیں، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کے حضور شکوے نہ کرنا، بلکہ خود چل کے مزدوری کر لینا۔ مزدوری کرنا بھی آمنہ کے در یتیم کی سنت بن گئی۔ لکھا علماء کرام نے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مصر کے بازار میں پہنچا ہے یہ قافلہ، قافلے والوں نے سامان اتارنا شروع کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سامان اتارا۔ سامان اتار کے ایک جگہ پہ دکان لگانے کا انتظام ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، سارے قافلے والے بازار سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اچانک مصر کے ایک راہب کا قریب سے گزر ہوا، پہلی کتاب کا عامل ہے، عالم ہے، جاننے والا ہے۔ سارے دکاندار تجارت کے لیے مال جمع کر رہے ہیں، تجارت کے لیے مال لگا رہے ہیں، دکان بنا رہے ہیں، راہب کا گزر ہوا۔ راہب فوراً گھر گیا اور جا کر آسمانی کتاب اٹھا کے لے آتا ہے اور آسمانی کتاب کے اوراق پر گردانی کرتا ہے، اوراق بدلتا ہے، دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، کبھی کتاب پہ نظر کرتا ہے، کبھی رخ مصطفیٰ پہ نظر کرتا ہے۔ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتا ہے، پھر کتاب کی سطر پڑھتا ہے، پھر آپ کا چہرہ مبارک دیکھتا ہے، پھر کتاب کی سطر پڑھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد راہب سے رہا نہ گیا۔ سارے دکاندار دکان لگا کر کے آوازیں دے رہے ہیں، آؤ ہم سے مال خریدو، آؤ ہمارے پاس نایاب سامان آ گیا۔ مگر آمنہ کے در یتیم کی دکان کے سامنے راہب کھڑا ہو کے آواز دیتا ہے، او مصر والو آؤ میری سنو، میں خود نہیں کہتا، تم مجھے اپنا رہبر و رہنما مانتے ہو، تم مجھے آسمانی کتاب کا عالم مانتے ہو، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، یہ آمنہ کا در یتیم آ گیا، یہ مکے کا بہت بڑا امانت دار ہے، بہت بڑا امین ہے، آؤ اس سے مال خریدو، اور دیکھنا اسے صرف تاجری نہ سمجھنا، میری آسمانی کتاب مجھے بتلاتی ہے یہ آگے چل کے اللہ کا بننے والا آخری نبی ہے۔ آؤ میں تمہیں کتاب دکھاتا ہوں، میں نے کتاب میں پڑھ لیا، میں نے کتاب کا مطالعہ کر لیا، میں نے آمنہ کے در یتیم کے رخ انور کا دیدار کر لیا، میں نے آپ کے چہرے کو پڑھ لیا، میں تمہیں اپنے علم کی روشنی میں کہتا ہوں سامان یہاں سے خریدو۔ نبی کو ہوکا لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، آواز دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اللہ پاک نے خود ہی اسباب پیدا فرما دی۔ لکھے علماء کرام نے، ابھی مکے کے تاجر دکانیں بنانے میں ہی لگے ہوئے تھے، سامان سجانے میں ہی مصروف تھے، ادھر آمنہ کے در یتیم کا لایا ہوا سارا مال ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گیا، سارا مال بک
بک گیا. اور سامان تجارت فروخت کرنے کے بعد جب قافلہ واپس آیا ہے، آمنہ کے در یتیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ پہ سوار ہے، میسرا مہار پکڑے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. جلدی سے پہنچوں اور جا کر میں اپنی مالکہ کو خبر دوں کہ تو نے آج ایسے امین سے سودا کیا کہ جس کی تجارت کا پورے عالم میں ڈنکا بج گیا. اور وہ راہب تمام مصر والوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہو، مصر والوں خیال کرنا، یہ وہ بازار ہے، یہ وہ مارکیٹ ہے، یہ وہ خرید و فروخت کا مرکز ہے. ایک وقت اس بازار میں ایسا بھی آیا کہ اس بازار میں اللہ کا ایک نبی بکا تھا، نبی کو فروخت کیا گیا تھا. اور آج وہ وقت آ گیا، اللہ کا نبی یہاں تاجر بن کے آیا، بکنے نہیں سامان بیچنے کو آ گیا. ایک وقت وہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کا سودا ہوا تھا مصر کے بازار میں، بولی لگی تھی، اللہ کا نبی بکا تھا. اور آج اللہ کا نبی بکنے نہیں سامان بیچنے کو آیا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تجارت سے فارغ ہو کے مکہ معظمہ میں جو تشریف لائے، سب سے پہلے مکہ معظمہ میں آمنہ کے در یتیم داخل ہوئے. خدیجۃ الکبریٰ کے پاس سارا سامان، سارا مال لے کے پہنچا میسرا. خدیجۃ الکبریٰ جو بہت بڑی مالدار خاتون تھی، تجارت کی بہت بڑی مہارت رکھنے والی عورت تھی، مال کا نفع دیکھ کے کہنے لگی، آج تک مجھے میری زندگی میں کبھی کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے اتنا مجھے نفع لا کے دیا ہو. اس امین نے تو امانت داری کا حق ہی ادا کر دیا. خدیجۃ الکبریٰ کی زبان سے یہ بات میسرا سنتے ہی کہنے لگا، مال کا خبردار ہو، ذرا اور بھی سن. ٹھیک ہے، تو نے مکے کے بڑے بڑے امینوں کو دیکھا، امانتداروں کو دیکھا، بڑے بڑے قابل لوگوں کو تو نے تجارت کے لیے مال دیا. آج جس کی امانت کا ڈنکا بجا رہی ہو، آؤ مجھ سے سنو، میں نے جو کچھ دیکھا ہے آج تک تیری آنکھ نے بھی وہ منظر نہیں دیکھا ہوگا. عورت ذات بڑی چلاک ہوتی ہے، اور جب دو پیسے آ جائیں پھر اس کی چلاکی اور فراست اور بھی آگے کی طرف بڑھ جاتی ہے. خدیجۃ الکبریٰ متوجہ ہوئی، کہنے لگی، ہاں میسرا بتلا کیا کہنا چاہتا ہے. کہنے لگا، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، تم نے جو مجھے حکم دیا تھا میں نے تو اس کی تعمیل کی تھی. مکے سے نکلتی میں نے آمنہ کے در یتیم سے مہار لے لی تھی، سواری کی مہار میرے ہاتھ میں آ گئی تھی، اور آمنہ کا یتیم میں نے اونٹ پہ بٹھا دیا تھا. مگر حال تو یہ بنا ہے، قافلہ چل رہا ہے، قافلے کے لوگ چل رہے ہیں، سارے قافلے میں دھوپ ہے، سارے قافلے پہ آسمان کے سورج آگ برساتا تھا، مگر جس اونٹ پر آمنہ کا در یتیم سوار تھا، اے میری مال کا قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آمنہ کے در یتیم کے سر اقدس پہ تو آسمان کا بادل سایہ کر کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. قافلے میں بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے تجارت کے فنکار تھے، بڑے بڑے تجارت کرنے والے تھے، سب پر دھوپ تھی، گرمی تھی، تپش تھی، مگر اس کے سر پہ تو آسمان کا بادل سایہ کر کر کے چلتا تھا. اگر میں اونٹ کی مہار لے کر دائیں طرف مڑتا تھا سایہ دائیں طرف ہو جایا کرتا تھا، اگر میں بائیں طرف ہوتا تھا سایہ بائیں طرف ڈھل جایا کرتا تھا. اور آؤ میں تمہیں بتلا دوں، سارے قافلے والوں نے سامان بیچنے کے لیے ہو کے دیے ہیں، سب نے آواز لگائی ہے، سب نے اعلان کیا، شور و غوغا کیا، مگر قسم ہے رب ذوالجلال کی آمنہ کے در یتیم نے تو ایک لفظ بھی نہیں زبان سے کہا. ہاتھوں ہاتھ اللہ نے مدد فرما دی، سارا سودا بک گیا.
اور اے میری مال کا آؤ، میں تمہاری نمک حرامی نہیں کرنا چاہتا، میں نے تمہارے گھر سے نمک کھایا ہوا ہے، میں تمہیں ساری حقیقت بتلا دینا چاہتا ہوں، میں نمک حرامی نہیں کروں گا، میں تمہیں پوری طرح سے اس پورے سفر کی داستان بیان کروں گا۔ آؤ میری یہ بھی سنو، جب مکے سے ہم چلے ہیں میں نے سائے والے منظر کو دیکھ لیا، اور جب مصر کے بازار میں پہنچے ہیں سب لوگ دکان لگانے میں لگے ہوئے تھے، ایک بزرگ وہاں ہمارے سامنے آ گیا، ایک آدمی مشبہ شکل سامنے آ گیا، وہ کتاب لیے ہوئے کھڑا تھا، کبھی وہ کتاب پڑھتا تھا، کبھی آمنہ کے در یتیم کا چہرہ پڑھتا تھا، اور وہ کتاب دیکھ دیکھ کر کے اس سے رہا نہ گیا، وہ ہمارے سامان کے سامنے کھڑا ہو کے آواز لگا رہا تھا، اور لوگوں آؤ، مجھے قسم ہے پروردگار عالم کی، میری کتاب شہادت دیتی ہے یہ آمنہ کا لخت جگر ہے، آگے چل کے بننے والا اللہ کا آخری نبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدیجہ، میں نے پوری زندگی میں یہ منظر نہیں دیکھا، ایسا تاجر نہیں دیکھا، ایسی تجارت نہیں دیکھی، لوگ سامان لگانے میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارا تو سارا سامان ہی بک گیا۔ خدیجۃ الکبریٰ جو اس سامان کے نفع کو دیکھ کر کے حیران اور ششدر ہوئی بیٹھی تھی، جب اپنے معتمد غلام سے، اپنے معتمد اس نوکر سے یہ بات سنی تو خدیجہ سے رہا ہی نہیں گیا۔ اور ادھر آمنہ کے در یتیم کی ذات اقدس ہے، معاملات ختم کرنے کے بعد جو کچھ وہاں سے مزدوری ملی، توجہ کرنا نوجوانوں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی سیرت کا ذرا مطالعہ کر، جو کچھ مزدوری ملی، جتنی بھی رقم ملی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری رقم لا کر کے اپنے چچا ابی طالب کے ہاتھ میں رکھ دی، ایک پیسہ بھی درمیان میں سے نہیں اٹھایا۔ نبی نے تعلیم دی ہے، اگر اللہ نے تمہیں 2 پیسے دے دیے، تمہیں ہنر دے دیا، تم 2 پیسے کمانے کے قابل ہو گئے ہو، اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے خود نہ اسے بندر بانٹ کرو، بلکہ اپنے بڑوں کو، اپنے ماں باپ کے سپرد کرو۔ ماں باپ جب تمہاری روزی دیکھیں گے ان کے دلوں سے جو دعا نکلے گی اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ نبی کی سیرت کا ایک ایک لمحہ قابل تقلید ہے، قابل اطاعت ہے۔ ابی طالب نے جب یہ پیسے دیکھے خوش ہوا، دل باغ باغ ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ اللہ نے روزی کا انتظام کر دیا، رب تعالیٰ نے ہمارے اس اجڑے ہوئے گھر کو بسا دیا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آج اللہ نے روزی کا انتظام کر دیا، ہم روٹی پیٹ بھر کے کھا سکیں گے۔ ادھر ابو طالب کو یہ خوشی ہوئی، کچھ ہی دن گزرے، خدیجۃ الکبریٰ نے ایک خاتون کو بھیجا پیغام دے کر کے، اور کہا کہ جاؤ آمنہ کے در یتیم سے جا کے میرا سلام بھی کہو اور میری طرف سے پیغام دے دو کہ میں چاہتی ہوں اگر آپ قبول فرما لیں مجھ سے آپ نکاح کر لیں۔ اللہ اللہ، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ، یہ کوئی عام خاتون نہیں، اور جس کو دعوت دے رہی ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں۔ خدیجہ سمجھ گئی کہ میرے غلام نے جو مجھے پیغام دیا ہے نا، جو راہب نے خوشخبری دی ہے، یقیناً اس شخص میں وہ کمالات پائے جاتے ہیں، اور میرا نصیبہ اگر میں اس کی بیوی بن جاؤں مجھے اس سے بڑی اور کیا سعادت نصیب ہوگی۔ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جب یہ پیغام پہنچا، نوجوانوں خیال کرنا، اللہ کے نبی نے فوراً یوں نہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ جا کے کہہ دو میں نے قبول کیا، فوراً کہنے لگے بات سنو، تم نے پیغام دیا، میرے ابھی متولی موجود ہیں، میرے ولی موجود ہیں، میرا چچا بھی طالب موجود ہے، میں اپنے چچا کو جا کے بتلاؤں گا، میرا چچا اگر راضی ہوگا پھر مسئلہ طے ہوگا۔
کچہریوں میں جا کر استحام لکھ کر کے اپنی مرضی سے شادی کرنے والوں، اور نبی کی سیرت یہ ہے جب تک ماں باپ زندہ ہو خود فیصلہ نہ کیا کرو، ماں باپ کی آبرو پہ بٹا نہ مارا کرو۔ تمہیں کیا معلوم ہے جب اولاد کوئی عمل کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرتی ہے، ماں باپ سے درخواست کرتی ہے، ماں باپ سے اجازت لیتی ہے، ادھر تم کام کاج کو نکلتے ہو، کبھی اماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، کبھی ابا ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے، الہی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرا بچہ چلا ہے، چل نکلا ہے، میرے مالک اگر تیری ذات دستگیری فرما دے تو تیری ذات سے بعید کوئی نہیں۔ آج بدبختی سے ایسا وقت آ گیا بوڑھے ماں باپ کو کانوں کان خبر نہیں، جوان بیٹا بیٹی کچہری میں جا کے خود ہی رشتے طے کر کے آ جاتے ہیں، اور پھر آ کے ماں باپ کو دھونس سے دھمکی سے ڈرا کے خبردار بولنا نہیں، بس جو فیصلہ میں نے کر لیا اسی کو قبول کرنا ہوگا۔ جس گھر میں اس قدر بے راہ روی ہو وہ گھر کبھی آباد نہیں ہوا کرتا، یہ شادی کبھی پروان نہیں چڑھا کرتی، پھر یہ باعث عذاب بنا کرتی ہے، گھر میں باعث دنگا اور فساد بنا کرتی ہے، گھر کا سکون راحت و آرام برباد کر دیا کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا کر کے اپنے چچا ابی طالب کو عرض کی ہے، چچا جان اس انداز میں اس صورت میں ایسے ایسے مجھے خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے، اور میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، جواب بھی آپ نے دینا ہے، چونکہ آپ میرے ولی ہیں، میرے بڑے ہیں، جو فیصلہ آپ کا ہوگا میں اسی کی پابندی کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حکم دینا، یہ اعلان کرنا، آپ کا یہ معاملہ اپنے چچا کو پیش کرنا امت کے لیے مشعل راہ ہے، اور امت کے جوانوں اپنی تقدیر کے فیصلے خود نہ کیا کرو، جب تک بوڑھے ماں باپ زندہ ہیں ان کی رہنمائی میں چلا کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب نبی کی اطاعت کرو گے، نبی کی فرما برداری کرو گے، اللہ کی ذات کا اعلان ہے میں خدا اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ کی رضا محبوب کبریا کی اطاعت اور غلامی میں مضمر ہے۔ ابو طالب نے جب بھتیجے کی یہ بات سنی بڑا خوش ہوا، اور خوش ہو کر کے کہنے لگا یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کا احسان ہو گیا، اللہ ہماری اب شاید حالات بدلنا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ راستہ ہمارے لیے بنا دیا۔ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقد مبارک، نبی پاک کی عمر 40 برس کی ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 برس کی ہے، اور پہلے 2 خامدوں سے وہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ محبوب کبریا کی پہلی شادی 25 برس کی عمر میں ہوئی۔ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 برس کی ہے، اللہ کے نبی کا پہلا عقد ہوا، شادی ہوئی۔ پتہ چلا کہ شادی کرنا بھی نبی کی سنت ہے، اور اولاد کی شادی کرنا والدین کے ذمے ہوا کرتا ہے۔ یہ بات ویسے لگے گی تو بڑی اوکھی آپ کو، کیونکہ آپ کے ہاں تو رواج یہ ہے کہ لڑکا خود کمائے، کما کے سونا بنائے، مکان بنائے، پھر اس کی شادی ہوگی، اور پھر سوچتے یہ ہو کہ جناب یہ لڑکا میرے تابع دار بن کے رہے۔ کیسے تابع دار بنے گا؟ جس نے اپنا خرچہ ہی خود اٹھایا ہے، تیری محبت اس کے دل میں کیسے آئے گی؟ جوان اولاد کی شادی کرنا ماں باپ کے ذمے ہے،
اور اولاد کے ذمے یہ ہے کہ جو ماں باپ کر دیں سرے تسلیم کر کے سر جھکا کے کھڑا ہو جائے. اللہ کی طرف سے اسی میں خیر و برکت ہوگی. آج میں اور آپ ہم سب نبی کے غلام ہیں، ہم سب نبی کے سچے پیروکار ہیں، نبی کے سچے حبدار ہیں، مگر کریں گے سب اپنی مرضی کی. بیاہ شادی ہے تو اس میں بھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں دیکھنا. اس موقع پہ بھی نہیں سوچنا کہ اللہ کے نبی کے کیا اعمال تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انداز اپنایا ہے. اس میں بھی ہم نے اپنی منمانی کرنی ہے. اور جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، پھر کہتے ہیں ہم نے تو سنت سمجھ کے کر لیا تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ عذاب گل پڑنا ہے. پھر سنت کو بدنام کرنا ہے. جوان اولاد ہو جائے، جوان بیٹی ہو جائے، بیٹا ہو جائے، جوان بچی کو گھر میں بٹھائے بیٹھے ہیں، گھر میں رکھے ہوئے ہیں. کوئی اچھا مالدار ملے گا، کوئی بینک بیلنس والا آئے گا، کوئی بہت بڑا کوئی سرکاری ملازم آئے گا، پھر رشتہ دوں گا. تجھے کیا معلوم ہے کہ جس کو تو مالک سمجھ رہا ہے، مالدار سمجھ رہا ہے، وہ ادھر آتے ہی کنگال بینک کا مینیجر بن کے بیٹھ جائے، بھوکا ہو جائے، کیا تو پھر بھی اسے روزی دے گا؟ رزق کا نظام تو وحدہ لا شریک کے قبضے قدرت میں ہے. نہ مستورات نے نبی کی سیرت کو سمجھا، نہ مردوں نے سمجھا، اور جن مستورات نے سمجھا ان کی سیرت ہی کچھ اور ہے. محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک صحابی ہیں، آپ نے اسے قریب بلا کے پوچھ لیا، فرمایا یہ بتلا تیری شادی ہوئی ہے؟ جواب میں عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرا والد تو جہاد میں شہید ہو گیا، میری والدہ فوت ہو گئی، میری شادی کون کرے گا؟ میں کس سے امید رکھوں کہ میرا گھر بسے گا؟ اللہ اللہ، نبی رحمت والی ذات ہے، رحمت للعالمین ذات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. فرمایا نوجوان رونا، پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، جس کا جہان میں کوئی نہیں، میں محمد اس کا وارث ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. فرمایا جاؤ میرے فلاں صحابی کے دروازے پہ چلے جاؤ اور جا کر انہیں میرا پیغام دے دو، مجھے محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے، تمہارے ہاں جوان بچی موجود ہے، میں تم سے رشتے کا سائل بن کے آیا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابی رسول تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. دستک دیتے ہی صحابی باہر تشریف لائے اور آ کر کے دیکھا کون ہے. جواب میں بتلا دیا گیا، میں آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے مجھے بھیجا ہے اور میں اس غرض سے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے تیرے گھر میں جوان بچی موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا، میں تیرا کفیل ہوں، میں تیرا سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہوں، میں نبی کے فرمانے پہ تیرے سامنے سائل بن کے آیا ہوں. نوجوان اس صحابی کو دیکھ رہے اور صحابی کی نظر میں اچانک دل میں خیال آ گیا، میری بچی تو حسین ہے، خوبصورت ہے، وہ آنے والے، تو سیاہ فام ہے، تو غریب ہے، مفلس ہے، تیری میری کیسے نبھے گی؟ اندر سے بچی نے جب یہ ساری گفتگو سنی ہے، آواز دے کے کہتی ہے، ابا جان اس کے چہرے کو نہ دیکھ، اس کے گھر کو نہ دیکھ، اس کی ذرائع آمدنی کو نہ دیکھ، میں تو تجھے یہ کہنا چاہتی ہوں اس کو دیکھ جس ذات نے اسے بھیجا ہے، رحمت والی ذات نے بھیجا ہے، اللہ مجھ پر بھی رحمت کر دے گا. یہ ہے نبی کی غلامی. مستورات نے بھی نبی کی غلامی کا حق ادا کیا اور حضرات صحابہ کرام نے بھی نبی کی غلامی کا حق ادا کیا. آج ہم نبی کے غلام تو ہیں، بچیوں کی رخصتی کے وقت میں سب کچھ دیا جاتا ہے، پیسے ادھارے لے کے جہیز بنایا جاتا ہے، پیسے مانگ تانگ کے اس کو پورا کیا جاتا ہے. تیرے گھر سے جانے والی بیٹی سب کچھ لے کے چلی ہے، لیکن اللہ کا قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے. قرآن پڑھنے کو نہیں، قرآن سمجھنے کو نہیں.
نہ ہم نے اپنی بچیوں کو تعلیم دی، نہ کبھی یہ سوچا کہ یہ بھی کوئی ضرورت کی چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا میرا جو امتی اپنی 2 بچیوں کی صحیح تربیت کرے گا، انہیں دین کی تعلیم دے کر کے صحیح معنی میں ان کی رہنمائی کرے گا، کل قیامت میں وہ مجھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ جنت میں جائے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ہم لوگ تو الحمدللہ اتنے ہوشیار ہیں، جائیداد تقسیم کرنے کی باری آئے گی بیٹوں میں ہی تقسیم کریں گے، بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ دے کے بھی راضی نہیں۔ اور کبھی غور کیا ہوتا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، گھروں میں جا کے کبھی تسلی سے بیٹھ کے سوچ لینا، جس بیٹے کو تو جائیداد دیتا ہے، جس کو تو جائیداد کا حقدار بناتا ہے، تیرے دکھ میں کبھی بھی بیٹا تیرے اتنے کام نہیں آتا جتنی بیٹی تیرے کام آتی ہے۔ بیٹے کو اگر پتہ بھی چل جائے کہ ابا کی طبیعت ناساز ہے، وہ کہتا ہے چلو شام کو جا کے دیکھ لوں گا، دکان پہ بیٹھا ہوں، یہ کام زیادہ اہم ہے، فارغ ہو کے دیکھ لوں گا۔ بیٹی کو پتہ لگنے کی دیر ہے، تڑپ جاتی ہے۔ اور جن بیٹیوں کو دیکھ کے تم پریشان ہوتے ہو، خدا کی قسم اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، کہہ دو آمین۔ جس نبی پاک کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے آخری نبی کی نسل ہی بیٹیوں سے چلی ہے۔ ہمارے ہاں تو شادی کر کے لے آؤ نوح کو، اگر بچی پیدا ہو جائے فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں، ایسی بدبخت عورت آئی ہے، آتی لڑکیاں پیدا ہو گئی، ایسے بدبخت خاندان کی آئی ہے، ہماری تو یہ کائے ہی پلٹ کے رکھ دی۔ محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی، نبی کی نسل بچیوں سے چلی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا سچا غلام بنائے، نبی کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو نبی کی غلامی میں زندہ رکھے، موت دے تو کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بگڑیاں بنا دے، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ دنیا آخرت کی جملہ حاجات کو اپنی شایع نشان اپنے خزانوں سے عطا فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہے اس اولاد کو تابع فرمان بنا، ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ اے الہ العالمین بچے بچیوں کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما، یا اللہ ان کے گھر کی آبادی کا سما اور ذریعہ فرما۔ اے الہ العالمین تمام بے نمازیوں کو نمازی بنا، یا اللہ نمازیوں کی نمازوں کو قبول و منظور فرما۔ الہی ہم میں سے جتنے مسلمان مرد و زن ہم سے پہلے قبروں میں جا چکے، یا اللہ سب کی قبروں کو باغ بہشت بنا۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھنا مقصود ہو دین ایمان پہ زندہ رکھ۔ اے اللہ جب موت آئے تو ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔